بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے سلسلے میں آج ہم جس مختصر طور پہ مسئلے پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا مسواک کرنا سنت ہے، کیا مسواک کرنا مذہبی لحاظ سے کوئی ریکمینڈڈ چیز ہے، اس کا مذہب نے ہمیں کسی طور سے حکم دیا ہے یا اسے مندوب قرار دیا ہے۔ یہ بات ہے جس کو ہم آج اس گفتگو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، جو چیز ہمیں دین میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی کوئی چیز سنت کے رتبے پہ پہنچتی ہے، سنت کے مقام پہ پہنچتی ہے، تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پہ امت کے اندر ایک عمل کے طور پہ جاری کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ظاہر چونکہ عمل سے متعلق ہوتی ہے، جس کو ہم سنت کے درجے پہ کوئی چیز جب وہ قرار پاتی ہے تو پھر جو متبعین ہیں، یعنی اسلام کے جو فالوورز ہیں، مسلمان ہیں، پھر ان کے لیے ایک واجب یا ریکمینڈڈ، یہ تو کیٹیگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بھی اس کی کیٹیگری ہو، تاہم وہ پھر ایک دینی حکم بن جاتی ہے۔ تو ہم جب اس سلسلے میں جائزہ لیتے ہیں سورسز کا اور ماخذوں کا اس معاملے میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کے بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی ایک سنت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک باقاعدہ دینی عمل ہے۔ جو چیز اصل میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار دیا اور جو واقعی ایک بہت اہم چیز ہے، وہ دانتوں کی صفائی ہے۔ اور دانتوں کی صفائی جو ہے وہ بہرحال چونکہ انبیاء علیہ السلام ہائیجین پر اور صفائی پر اور جسمانی تطہیر پر بہت زور دیتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے کہ ضروری ہے کہ ہمارا جو دہن ہے، ہمارا جو منہ ہے، وہ ہمیشہ صاف رہے۔ چنانچہ جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مسواک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت ریکمینڈڈ چیز ہے، تو میں آپ کے سامنے دیکھیے اس کو الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بخاری میں روایت ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، یعنی مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں دانتوں کا مسواک کرنے کے لیے کہتا۔ یہ چونکہ سواک کے الفاظ آگے ہیں تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر ظاہر ہے یہ حکم تو نہیں ملا، یعنی یہ اس کو ایک واجب تو نہیں قرار دیا گیا کہ ہم ہر حال میں دانتوں کو صاف کریں مسواک سے، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر ان کو یہ خیال نہ ہوتا کہ امت کسی مشقت میں پڑ جائے گی تو وہ لازماً، یعنی وہ ایسے لوگوں کو پابند کر دیتے، مسلمانوں کو پابند کر دیتے کہ اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کریں۔ تو دیکھیے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جس چیز کو سنت کا درجہ حاصل ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور جو سنت کے لیے کہ جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے سنت کے لیے کوالیفائی کرتی ہے، وہ دانتوں کی صفائی ہے، ان کو صاف رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے میں صاف رکھنے کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، ان کے اپنے دور میں جس چیز سے عام طور سے دانتوں کی صفائی کی جاتی تھی وہ مسواک ہی تھا۔ چنانچہ مسواک کے لفظ ہی پھر ان کو زور دینا چاہیے تھا، کیونکہ لفظ ہی اس زمانے میں، یا یہ جو وہیکل تھا، جو ذریعہ تھا، جو طریقہ تھا دانتوں کو صفا کرنے کا، وہ مسواک ہی تھا۔ تو انہوں نے اصل میں جس چیز کو سٹریس کیا ہے، جس کو ہم سنت کے طور پہ جانتے ہیں، سٹریس کیا ہے، وہ دانتوں کی صفائی ہے۔ دانتوں کی صفائی کیسے کی جائے، یہ اپنے دور پہ ظاہر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں مسواک کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہی ذریعہ تھا۔ آج اگر ٹوتھ پیسٹ مثال کے طور پہ موجود ہے، یا کل کوئی اور تیسرا ذریعہ نکل آتا ہے، تو ہم اصل میں اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مسواک پہ زور دینا یا ٹوتھ برش پہ یا ٹوتھ پیسٹ پہ زور دینا، بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق تمدن سے ہے۔ جو بنیادی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچی ہے سنت کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ ہمیں دانتوں کو صاف رکھنا ہے، دانتوں کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کیسے صاف رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس دور کے حوالے سے، جس دور میں ہم ہوں گے، اور اس حوالے سے جو آلات پائے جاتے ہیں دانتوں کی صفائی کے، ان کو استعمال کر کے یہ کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ مسواک کرنا اور مسواک کو اپنے پاس اس جذبے سے رکھنا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسواک ہی کرتے تھے، اور انہوں نے اگرچہ اس کا حکم تو نہیں دیا، واجب تو نہیں ٹھہرایا کہ سارے مسلمان نماز سے پہلے اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کریں، تاہم یہ خود روایت یہ بتا رہی ہے کہ ان کے نزدیک مسواک ایک بہت پسندیدہ چیز تھی، اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود مسواک کرتے تھے اور مسواک کے بارے میں انہوں نے اتنا سٹریس بھی کیا ہے دانتوں کی صفائی کے بارے میں، لہٰذا ہمیں مسواک ہی سے دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر چکا ہوں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مسواک کرنا ہے، وہ بلکہ یہ ہے کہ ہمیں دانتوں کی صفائی رکھنی ہے، دانتوں کو صاف رکھنا ہے۔ وہ جس بھی ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمدن میں، جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، اس سے موزوں ہے یا اس پہ وہ طریقہ معروف طریقے پایا جاتا ہے، آپ اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔
مسواک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی تمدن کو سامنے رکھ کے جو چیز اویلیبل تھی انہوں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسواک کو کبھی بھی بطور مسواک کے ایک دینی حکم کے مسواک کو جاری نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میری جو امت ہے وہ لازماً جب دانت صاف کرے گی تو اس کو مسواک ہی سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے تمدن کی رعایت کرتے ہوئے مسواک کو استعمال کیا۔ آج ہم اپنے تمدن کی رعایت کرتے ہوئے کسی اور چیز کو استعمال کریں گے، تاہم جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال دانتوں کی صفائی ایک سنت ہے، دانتوں کی صفائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک سنت کے جاری کیا، اس کا طریقہ البتہ انسان کے تمدن اور اس کے طریقے پہ چھوڑ دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔